آج کی جو دعا ہے مختصر سی دعا سلیکٹ کی تھی میں نے، اور وہ جو ہے وہ ہے رزق میں برکت کے لیے دعا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے تمام فضل اور نعمتیں جو ہیں ان کا سوال کرتے ہیں، اور رزق ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر یہ ہمارے پاس اس کی کمی ہوتی ہے تو ہماری بہت ساری جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو رزق میں برکت کی دعا بہت آسان ہے، ہو سکتا ہے آپ کو آتی ہو، آپ پہلے اس کو پڑھتے بھی ہوں، لیکن ایک ریکال کرنے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ آسان سی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دیجئے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ گناہ جو ہیں وہ ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور ان میں حائل ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ وَوَسِعْ لِي فِي دَارِي، اور آپ میرے گھر میں وسعت کر دیجئے۔ اور گھر میں وسعت جو ہے یہ سبحان اللہ ایک بہت ہی زیادہ وسیع معنی ہے اس کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے گھروں کو، جو آپ جانتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ صرف افراد ہی نہیں ہوتے بلکہ ہر چیز اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اور گھر صرف مکان نہیں ہوتا، افراد بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ سو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں وسعت عطا کریں، ہمارے گھروں میں وسعت، یعنی فزیکلی جو ہمارے گھر بار ہیں ان میں بھی وسعت عطا کریں، اور جو افراد ہیں ان کو بھی قلبی وسعت عطا کریں، اور اسی طرح گھر میں جتنے بھی سلسلے ہیں اولاد سے متعلق ہے، جس چیز میں بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کشادگی عطا کریں۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم بارک لی فی رزقی، کہ آپ میرے رزق میں برکت عطا فرما دیں۔ میں اس کو دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے میرے رزق، میرے گناہوں کو بخش دیجئے، میرے گھر میں وسعت دیجئے، اور میرے رزق میں اضافہ فرما دیجئے۔ الحمدللہ۔ اچھا، آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ الحدیث الخامس والثالثون ہے، یعنی 25ویں حدیث ہے اس کتاب کی۔ کچھ ہم نے بیچ میں سے اسکپ کی ہیں جو ویسے ہی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو ان کو پھر میں نے بیچ میں انکلوڈ نہیں کیا تھا۔ آج کی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جتنے بھی الفاظ آئیں گے نا وہ باب تفاعل میں سے ہیں، اور باب تفاعل جو ہے اس میں آپس کے معاملات، یعنی آپسی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لا تحاسدوا، نہ تم آپس میں حسد کرو، یعنی کوئی بھی کسی سے حسد نہ کرے۔ ولا تناجشوا، تناجش کہتے ہیں دوسرے کو نقصان دینے کے لیے مارکیٹ میں ریٹ بڑھانا۔ ٹھیک ہے، ولا تناجشوا، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے بھاؤ کے اوپر بھاؤ بڑھاؤ، یعنی بولی لگانے میں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ کے اندر اپنی پروڈکٹ کا ریٹ زیادہ کرنے کے لیے بولی لگانا، تو دوسرے کو نقصان نہیں اصل میں پہنچانا۔ ولا تباغضوا، اور نہ تم ایک دوسرے سے بغض رکھو۔ بغض مطلب کینہ، کینہ اور بغض ایک ہی چیز ہوتی ہے، یعنی دوسرے کے لیے برائی رکھنا دل میں، دوسرے کے لیے نقصان دوسرے کو پہنچانے کی کوشش کرنا۔ ولا تدابروا، اور نہ تم پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرو۔ اور اس کا ایک معنی جو ہے تدابروا کا یہ بھی کیا گیا ہے روگردانی کرنا، یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا لیگ پلنگ کرنا، ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچو۔ دونوں معنی اس کے کیے گئے ہیں، یعنی نہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرو اور نہ ایک دوسرے کی لیگ پلنگ کرو۔ ولا
یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور نہ تم میں سے بعض کی بیع کے اوپر بیع کرے، یعنی ایک سودا ایک شخص نے کر لیا ہے، آپ نے ایک چیز خرید لی ہے، یعنی ایک شخص نے ایک چیز خریدی بھی ہے اور اب آپ مارکیٹ میں جا کے کہیں کہ یہی چیز میں نے خریدنی ہے، میں آپ کو اس سے زیادہ پیسے دوں، اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں تو یہ ذکر نہیں ہے، لیکن ایک اور جگہ پر یہ ذکر ہے کہ ایک جگہ کسی نے نکاح کا پیغام دیا ہوا ہے تو اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام کے اوپر نکاح کا پیغام نہ دو، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک جگہ جس نے کسی نے جو ہے وہ رشتہ بھیجا ہوا ہے اور وہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا سمجھ لیجئے کہ منگنی ہو گئی ہے، ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، تو اب دوسرا اس کے اندر اس کی منگنی توڑوا کے تو اپنا رشتہ وہاں پر نہ بھیجے، ٹھیک؟ اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور ہو جاؤ تم سب اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ حجرات پڑھیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ ٹاپک آئے گا اور وہاں پھر ہم تفصیل سے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُهُ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، نہ وہ اس کی بے عزتی کرتا ہے، ولا یکذبہ، نہ وہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، ولا یحقرہ، نہ وہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ التقوی ہا ہنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بحسب امرئ، ہر شخص کے لیے کافی ہے، من الشر، برائی میں سے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی مسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر پورے کا پورا حرام ہے۔ دمہ، اس کا خون، ومالہ، اور اس کا مال، وعرضہ، اور اس کی عزت اور آبرو۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث اور بہت ہی جامع ہے، جہاں ہم حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم دین کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم جنت کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم عمل صالح کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے اس کے اندر بتا دیا گیا ان رویوں کے بارے میں جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے متعلق ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان سے جو ہے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ 1 2 3 کر کے میں دہرا دیتی ہوں، آپ اپنے پاس لکھ لیجئے، میں انشاءاللہ اس کی اسکرین شیئرنگ آپ کے ساتھ پکچر جو ہے وہ حدیث کی کر دوں گی انشاءاللہ۔ لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کو تجارتی خسارہ دینے کی کوشش نہ کرو، یعنی بزنس میں بیٹرے نہ کرو، دھوکہ نہ دو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض، کینہ کدورت نہ رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک کے بعد دوسرے کی بولی کے اوپر یا خریدی ہوئی چیز کے اوپر کو دوبارہ خریدنے کی کوشش نہ کرو، یعنی ایک نے مال خریدا ہے تو تم اس کی قیمت بڑھا کے اب اس کو نقصان دینے کی کوشش نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، نہ وہ اس کو ذلیل کرتا ہے، ولا یکذبہ، نہ وہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، ولا یحقرہ، نہ وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ التقوی ہا ہونا، تقوی دل میں ہوتا ہے، یعنی صرف ظاہری معاملات میں بندہ اچھا نہ ہو بلکہ دل سے دوسرے کے ساتھ اچھا ہو۔ بحسب امرئ من شر ان یحقر اخاہ المسلم، ہر مسلمان کے لیے، ہر بندے کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے
کمتر سمجھتا ہے. یعنی ایک مومن ہو ہی نہیں سکتا شخص، ہر بندہ وہ بندہ برا ہے، اس کے اندر برائی ہے جو دوسرے بھائی کو، اپنے مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے. کل المسلم علی کل مسلم حرام، ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر مکمل طور پر حرام ہے. دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا جان، اس کی مال، اس کا مال، اس کی عزت، آبرو، یہ دوسرے پر حرام ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو انسلٹ کرے، کسی پر بہتان لگائے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. اور مومن آپس میں ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں، ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورا جسم اس کے بخار میں پھکنے لگتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارے جسم کا معاملہ ایسا ہی ہے. آپ کے جسم کے ایک حصے میں انفیکشن ہوتا ہے، ایک جگہ چوٹ لگتی ہے، پورا جسم ساری رات جاگتا رہتا ہے، جو ہے وہ بے آرام رہتا ہے. سو ایسا ہی مسلمانوں کو آپس میں ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے جو خوبصورتی ہے دین کی، آپ دیکھیں کہ آپ گھر سے شروع کریں. جب آپ گھر سے آغاز کریں تو اس کے ساتھ پھر اس کے بعد نیکسٹ سرکل، قرابت داروں کا، پڑوسیوں کا، پھر کرتے کرتے پورے کا پورا معاشرہ اتنا خوبصورت بن جائے گا. اور پوری کی پوری امت مسلمہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے ایمان جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ شک شبہ ہی ہے کہ وہ ہیں بھی کہ نہیں اپنی جگہ ایمان ہمارے اندر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.